अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हुजूर फरमाते हैं जो बदशगुनी को कबूल करे, अच्छा शगुन न ले, बदशगुनी को जो कबूल करे वो हम में से नहीं। बदशगुनी का मतलब क्या? हम किसी काम से जा रहे होते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम सोचते हैं कि अब अपना काम नहीं होगा। हुजूर फरमाते हैं वो हम में से नहीं है, ये तोहमात परस्ती है। अरे बिल्ली अगर रास्ता काट दे काम नहीं हो, तवज्जो फरमाए, बहुत खास बात कहने चला हूं। बिल्ली रास्ता काट दे और काम नहीं हो तो जिस बिल्ली के रास्ता काट देने से अपना काम नहीं हो तो फिर बिल्ली का तो कभी काम ही नहीं होना चाहिए। बिल्ली का तो कभी भाई वो चाहती है मुझे दूध मिल जाए, उसको दूध नहीं मिलना चाहिए, मुझे छिछड़े मिल जाए, उसको छिछड़ा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिल्ली के काम बनते जा रहे हैं। बल्कि बड़ी बात तो ये कहूं, आप परेशान रहते, वो परेशान नहीं रहते। उसको तो पेट भर दूध भी मिलता है, उसको तो छिछड़े भी मिलते हैं, उसको तो खाना भी मिलता है। अगर बिल्ली मनहूस है, फिर कभी कभी कुत्ते भौंकते हैं, यार ये कुत्ता भौंक रहा है, कुछ मुसीबत तो नहीं आएगी, और बिल्ली रो रही है, कोई मुसीबत तो नहीं आएगी। बदशगुनी कभी कबूल न करे। याद रखें, अल्लाह ने अगर आपकी किस्मत में मुसीबत लिख दी है उसको कोई टाल नहीं सकता, और अल्लाह ने आपकी किस्मत में खुशी लिख दी है उसको कोई छीन नहीं सकता। तकदीर का लिखा कभी टल नहीं सकता। अल्लाह पर यकीन मजबूत करो, अगर मुसीबत है वो आकर रहेगी, और अगर खुशियां हैं वो आकर रहेगी, अगर इज्जत है वो आकर रहेगी, अगर वो जिल्लत है वो आकर रहेगी। हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, उसके रसूल पे ईमान लाए हैं। ये बिल्ली और कुत्तों को देखकर डरने वालों क्या अकीदा बना रखा है? मुशरिकीन के अकायद है ये, कुफ्फार के अकायद है ये, जिसकी तरफ तुम चल पड़े हो। काली बिल्ली नजर आ गई तो आप रास्ता बदल देते हो। ये सारी तोहमात हुजूर फरमाते वो हम में से नहीं। इस सिलसिले में बड़ा एक दिलचस्प वाकया हमारी जमात के बुजुर्गों ने लिखा है। एक बादशाह ऐसे ही था जिसको किसी ने तोहमात परस्ती सिखा दी थी कि अगर किसी काम से जा रहे हो, कोई काना मिल जाए, काना समझते हैं ना, काना जिसके एक ही आंख जिसकी हो, काना, कोई काना दिख जाए तो आपका काम अच्छा नहीं होगा, काम आपका नहीं बनेगा। और भी ऐसे बिल्ली कुत्ते वगैरह जो सारे मामलात आप लोग सुनते रहते हैं, और लोग समझते हैं कि जिस दिन अकरब वाला दिन हो उस दिन शादी नहीं करना चाहिए, वरना वो शादी टिकती नहीं है। जरा तवज्जो से सुने आप, ये सब खुराफात है ना हमारे समाज में। जो अकरब है उस दिन शादी नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? और शादी उस दिन की टिकती नहीं है, तो जिस दिन अकरब नहीं होता उस दिन की शादी में तलाक क्यों होती है? फिर ऐसा भी तो है ना, जिस दिन अकरब नहीं था उस दिन आपने शादी की, उसमें भी तो तलाक हो गई। तो ये सब तोहमात परस्ती है। अल्लाह ने खैर लिखा है तो अकरब वाला दिन भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अल्लाह ने आपकी तकदीर में अगर कुछ मुसीबत लिखी है तो फिर शबे कदर में भी आप पर मुसीबत आ सकती है, शबे बरात में भी आप पे मुसीबत आ सकती है, ईद के दिन भी आप पर मुसीबत आ सकती है। अल्लाह ने जब जिसकी किस्मत में मुसीबत लिखा, कोई दिन मनहूस नहीं है, कोई रात मनहूस नहीं है, कोई शख्स मनहूस नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको भी पैदा किया हिकमत से पैदा किया है। लोग खाम का दिमाग बनाए हुए, ये मनूस है, वो मनूस है, वो मनूस है, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि शादी की महफिल में जहां हल्दी लग रही हो, मेहंदी लग रही हो दुल्हन को, वहां से बेवा औरतों को बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया जाता है। यहां से चली जाओ, अभी यहां सुहागनें होंगी, किसी बेवा को इजाजत नहीं। सोचो तुम्हारी फिक्र क्या बनी है। अगर बेवा मनहूस होती, मैं उस बेवा पर, मेरे माँ बाप उस बेवा पर कुर्बान है। अल्लाह अकबर, जिसकी गोद में दुर्रे यतीम बनकर मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। अगर बेवा मनहूस होती तो रूहे कायनात उस आमिना खातून की गोद में क्यों आते जो जवानी में बेवा हो गई थी। बेवा मनहूस नहीं है। 2 मरतबा बेवा होने वाली खदीजा को मेरे आका ने मोमिनों की मां उम्मुल मोमिनीन बना दिया। ये कुफ्फार के अकीदे छोड़ो, ये खुराफात छोड़ो। बेवा मनहूस नहीं है, शादी की रस्म में उनको आने दो। अरे उसके दिल से दुआ निकलेगी तो तेरी शादी को 4 चांद लग जाएंगे। ये जहालत की रस्में है, जाहिलों की रस्में है।
جو برا شگون لے بدشگونی قبول کرے، حضور فرماتے ہم میں سے نہیں ہے۔ ابھی یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، سفر میں میری قوم کو آخری بدھ یاد آئے گا، آخری بدھ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سفر میں مصیبتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، حضور فرماتے لا سفر، سفر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ لوگ سفر کے مہینے میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تیرا تیزی کہتے ہیں اس کو، ہمارے یہاں مالیگاؤں میں تیرا، اس میں شادیاں نہیں ہوگی، منگنیاں نہیں ہوگی، مبارک کام نہیں ہوں گے، کیا لگا رکھا۔ آقا فرماتے لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں ہے سفر۔ اللہ جب خوشیاں دینا چاہے تو سفر میں بھی دے دیں، اللہ اگر مصیبت دینا چاہے تو پھر کسی مبارک مہینے میں بھی تو مصیبت آ سکتی۔ ہماری مصیبت کا تعلق کسی مہینے کی کسی دن کی نحوست سے نہیں ہے۔ نکلیے بدشگونی سے۔ اور یہ آخری بدھ کے دن جو غسل کرے اس کی منڈی ہلنے لگتی ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ یہ کہاں کہاں سے لاتے ہیں، اور یہ روایت آپ بیان کرتے کوئی آپ کو روکتا بھی نہیں، آپ کو نہیں کوئی منع کرتا ہے کہ یہ کہاں سے لایا، یہ نہیں کوئی کہتا، آپ کو نہیں کہتا، لیکن میں کہتا ہوں یہ کہاں سے لایا، مت بیان کیجئے اس کو کہ آپ کی منڈی ہلنے لگے گی، ورنہ بدھ کے دن بہت سارے لوگوں نے غسل کیا ہے، ان کی نہیں ہلتی۔ آپ کہتے ہیں منڈی ہلتی ہے بدھ کے دن غسل کرنے سے، اور کیا وہ بدھ کے دن گھومنے جانا پڑتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام بھی اس دن گھومنے گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر۔ حضور علیہ السلام تو علیل ہو گئے نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے تشریف لائے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل ہوئے تو پھر علالت بڑھتی ہی رہی، درمیان میں کبھی کمی بیشی ہوتی رہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ چھوڑ کر حجۃ الوداع سے واپس آنے کے بعد حضور علیہ السلام مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں تشریف نہیں لے گئے، مدینہ منورہ میں ہی رہے۔ ایسی باتیں مت کیا کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایسی چیزیں معاذ اللہ مت باندھا کرو۔ تو کوئی آخری بدھ نہیں ہے، کیوں بھئی آخری بدھ کے بعد پھر بدھ نہیں آئے گا کیا؟ یہ کون سا آخری بدھ ہے؟ اچھا سفر کا آخری بدھ، اس کے بعد پھر سفر کا کوئی بدھ نہیں آئے گا۔ اگر اس نیت سے کہتے ہو تو چلیے کوئی حکم، تو چونکہ میں تو کوئی مفتی نہیں ہوں لیکن اس پر کچھ آپ کو نہیں کہتا، لیکن اس میں یہ گھومنا تفریح کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا یہ سب آپ نے گڑا ہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ گھومنے ہی جانا پڑے۔ بلکہ ہم نے تو یہ سنا تھا، بچپنے میں سنا تھا، ابھی نہیں سنا، کہ بلکہ اس دور میں لوگ اس قدر آخری بدھ کو گھومنے جاتے تھے کہ اگر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو لوگ آخری بدھ کے آس پاس جو ہے وہ مرغیاں کھولتے ہی نہیں تھے۔ تو کیوں نہیں کھولتے تھے مرغیاں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ وہ آخری بدھ کو جائیں گے اوباش اور پیسے نہیں ہوں گے تو اپنی مرغی کی باری آئے گی، وہ اس لیے مرغیاں نہیں کھولتے تھے، لیکن وہ جاتے ضرور تھے۔ یہ حالت تھی لوگوں کی۔ اب ماشاءاللہ انقلاب آیا الحمدللہ، اور اب ایسا نہیں ہوتا، لوگ بہت شعور والے ہو گئے، لوگوں کے اندر بڑی سمجھداری پیدا ہو گئی، اب ایسے حالات الحمدللہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں میں جو باقی ہے ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ نہ جایا کریں، گھومنے پھرنے تو کبھی بھی جا سکتے ہیں، لیکن خاص اس دن یہ کہہ کر کے کہ حضور تشریف لے گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اس طریقے کے خرافات کو رواج نہ دیں۔ عورتیں بھی جاتی ہیں گھومنے کے لیے، اس دن نہ جائیں، اس دن بچیں جانے سے۔ تو عرض کرنے چلا تھا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کے لیے نکلا اور وہ ایسی بدشگونی کرتا تھا۔ بدشگونی کا مطلب کہ اگر کانا مل جائے تو سفر اچھا نہیں ہوتا۔ وہ جا رہا تھا، صبح کے وقت نکلا، اور نکلنے کے بعد اس کو رستے میں جنگل میں کانا مل گیا، ایک ہی آنکھ تھی اس کی کانے کی۔ تو اس نے کہا لو یار سارا کام خراب ہو گیا، سارا کام چوپٹ ہو گیا۔ اور لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ کانا دکھ گیا ہے، اور یہ کانے منحوس ہوتے ہیں، اب تو شکار کے لیے نکلے، شکار ہاتھ لگے گا ہی نہیں۔ تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ، وزراء نے کہا، وزیروں نے، بادشاہ سلامت چلیں تو صحیح، جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں لگے تو نہیں لگے، چلیں تو صحیح۔ کہا نہیں واپس چلتے گا، نہیں چلیں، اب نکلے تو واپس چلیں۔ کہا ایک کام کرتے ہیں، پھر اس کانے کو باندھ دے اور لے جا کر کے محل میں۔ یہ ملا کیوں؟ یہ دکھا کیوں؟ یہ منوس ہے۔ بہت گالیاں دی اس کو، منوس تو دکھا کیوں؟ میرا پورا سفر تو نے میری سیر و تفریح برباد کر دی، لے جاؤ اس کو باندھ کر دھوپ میں کھڑا کر دو، شام کو آئیں گے پھر دیکھیں گے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کرنا ہے۔ جب گئے تو خلاف توقع، ظاہر سی بات ہے کانا منوس تھا ہی نہیں، اور خلاف جس کو اللہ نے اپنے کرم سے بنایا، بھائی اللہ بنانے والا، مخلوق کا خالق اللہ ہے۔ تو گیا تو ایک سے ایک پرندے اور جانور اس کے ہاتھ لگے،
جس کو شکار کرنا چاہتا اس دن اس کا کوئی نشانہ جو ہے وہ خطا کیا ہی نہیں، اس دن کوئی تیر اس کا خطا نہیں کیا، خوب پرندے اور جانور شکار کر کے لوٹا۔ رستے میں بڑی مزے کی بات ہو رہی تھی، اب بادشاہ سلامت کیا نشانہ لگایا آپ نے، اور آپ کا نشانہ تو بالکل کبھی آج خطا نہیں کیا، اور تیر تو بالکل لگا، اور اتنے ڈھیر سارے، کبھی اتنے پرندے اور جانور شکار ہوئے ہی نہیں، آج کا سفر تو تاریخی سفر رہا۔ خوب سینہ پھلا کر کے جب جناب والا واپس لوٹے تو واپس لوٹنے کے بعد محل کے باہر دیکھا کہ کانا کھڑا ہوا ہے، دھوپ میں بیچارہ، ہاتھ میں ہتکڑیاں، پیروں میں زنجیر ہے۔ بھائی جس کی حکومت چلتی ہے تو پھر اس کے قانون بھی چلتے ہیں نا، پھر چاہے صحیح ہو یا غلط ہو۔ اس کے ہاتھ میں بیچارے کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال دی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، دھوپ میں کھڑا تھا، دن بھر کھڑا رہا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت اندر جانے سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیجئے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ منوس ہے اور یہ اور آج تو ماشاءاللہ بہت زبردست معاملہ رہا۔ تب کانے کو غصہ آیا اور کانے نے کہا بادشاہ سلامت آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں، لیکن آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صبح کو دیکھ کر آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ کانا منحوس ہے، منحوس، میری سیر و تفریح کا پورا معاملہ اس کی وجہ سے خراب ہو گیا، اور آپ نے مجھے ہتکڑیاں ڈال کر کے دھوپ میں کھڑا کروا دیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے پرندے اور جانور آپ کے ہاتھ لگے ہیں، آپ کے وزراء اور عمرہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی اتنے پرندے اور جانور ہاتھ نہیں لگے، تو مجھے آپ سے صرف ایک سوال کرنا ہے پوری بھری مجلس کے اندر، ان ہزاروں کے مجمع کے اندر، کہ منحوس میں ہوں یا منحوس آپ ہے؟ منحوس میں ہوں یا منحوس آپ ہے؟ کیونکہ صبح کو آپ نے مجھے دیکھا تو اتنے پرندے اور جانور آپ کو شکار میں مل گئے، لیکن صبح کو میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے صبح سے ہتکڑیاں اور بیڑیوں کے سوا تو کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اب بادشاہ بتائیے کانا منحوس ہے کہ بادشاہ منحوس ہے؟ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔